مولانا فضل الرحمان نے ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ سیاسی امور کے اوپر بڑی کھل کر بات کی ہے۔ گزشتہ روز کچھ صحافیوں سے انہوں نے ان کیمرہ بات کی، لیکن مختلف جو قومی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی کھل کر بات کی، جس کا بھی جو رول ہے، لیکن دو تین ان کے پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ایک تو انہوں نے کہا جی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر نواز شریف کو آگے لانا چاہیے، وہ کچھ کردار ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو، شہباز حکومت کو بڑا کرٹیسائز کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے اور ان کا وجود درست نہیں ہے، اور بھی کافی حد تک انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ مجھے افطاریوں پہ بلانے کے لیے افطاریوں پہ ضرور بلاتے ہیں، باقی مسائل کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے کیوں نہیں بٹھا سکتے۔ اقرا صاحب، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی مولانا فضل الرحمان کی گفتگو، لیکن دو پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ تھے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ جو احتجاجی تحریک کا معاملہ سب کی نظر ان پر جمی ہوئی ہیں، آپ کی بھی اس کے اوپر ریڈنگ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیوں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے، لیکن اب دوبارہ انہوں نے ایک نہیں دیں گے جی ایگزیکٹلی آپ کا وہ نہیں دیں گے، اور لیکن اب انہوں نے تھوڑی سی اگین ایک ریلیونسی کریٹ کر دی ہے۔ مطلب جو پہلے جس طرح وزیر اعلیٰ کے پی کے نے ان کو توپوں کا رخ ان کی طرف کیا ہوا تھا، لگتا تھا کہ مولانا اب اس واپسی کا رخ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ عید کے بعد ہم اپنی عمومی جو ہماری مجلس عملہ ہے اس کی اجلاس بلائیں گے، اس میں تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ تو مطلب ابھی تک اگین انہوں نے ایک سینیریو کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ ہم نے تحریک چلانی ہے۔ ایک دوسرا انہوں نے کہا جی کہ جو میرے خلاف بیان دیتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے سوال ہوا ان سے، تو انہوں نے کہا جی اس بیان کو میں توقع یہ کرتا تھا، یا ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی کو، یہ بانی پی ٹی آئی کی اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب کچھ اطلاعات یہ بھی مارکیٹ میں آ رہی کہ کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مولانا اور علی امین گنڈا پور کے مابین پیچ اپ کروایا جائے۔ تو مولانا جو امپریشن دیا ہے اس ڈسکشن کے دوران، کیا واقعی ہی کوئی پی ٹی آئی ان کے مابین معاملات ٹھنڈے ہو سکتے ہیں، بالکل کے پی کے سی ایم کے مابین برف پگھل سکتی ہے، اور مولانا عید کے بعد کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں؟ بڑے اچھے آپ نے چند سوالات اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ پالیٹکس بڑا بے رحم کھیل ہے، اس میں کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا سر، بالکل لوگ بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں، سر دے دیتے ہیں، کسی کا لے لیتے ہیں، جیلوں میں چلے جاتے ہیں، جلاوطنیں بھگتے ہیں، گھروں پہ چھاپے، بہن بھائی سارا عذاب، کاروبار تباہ کر لیں گے، لیکن اپنی سیٹ کو نہیں چھوڑتا۔ اقتدار کے لیے وہ جان بھی دے گا اور جان لے گا بھی صحیح۔ مولانا صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اسی طرح کی ایک سیاسی دشمنی ہے جس میں سپیس نہیں ہے، سیٹ ایک ہے، بندے دو ہیں۔ تو کیا اس پہ مجھے یاد پڑتا، میں ایک آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں جو ریلیونٹ ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آصف علی زرداری صاحب اب یہ ریسنٹلی ہمارے بڑے پیارے دوست، بڑا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا، نواب یوسف تالپور صاحب، ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن اوور 20 ایئرس پلس، ڈاکٹر ظفر تھا وہ اور میں، انور بیگ سے بڑی دوستی تھی ہماری۔ تو ان کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے، واٹ آنریبل مین، میں جن کو ایڈمائر کرتا تھا، نواب صاحب واز ون آف دیم۔ ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ آیا اسی طریقے کا۔ ان کا نوجوان بیٹا، بڑا خوبصورت بیٹا ان کا، تیمور تالپور، تو اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہا، زرداری صاحب نے کہا کہ جہاں سے انہوں نے یہ عمر کوٹ وغیرہ سے ادھر سے کرتے ہیں، الیکشن لڑنا تھا، کہ ایم پی اے کی سیٹ جو ہے نا، وہ چاہتے تھے کہ یہ فریال تالپور صاحبہ کے کسی عزیز کو چاہیے تھی۔ یہ 2007-8 والے الیکشن سے پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے، یا اس سے پہلے کی یہ، اب مجھے یہ ایگزیکٹ میرا خیال ہے 2008 والا ہی تھا یہ۔ تو اس پر انہوں نے کہا جناب کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ آپ دیں، زرداری صاحب کی سفارش تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحب نے کہا جی نواب صاحب ہمارے بڑے پرانے یہ مہربان، یہ ان کے خاندانی سیٹ ہے، اور نواب صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے کہی ہے، میں نواب صاحب کو نہ نہیں کر سکتی۔ بہت ریگارڈ کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں۔ نواب یوسف تالپور ویسے بندے بڑا شاندار تھا، کیا پیارا خوبصورت آدمی تھا، واٹ اے مین۔ میں جو ہم نوابوں کے بارے میں سنتے تھے کہ نواب کیسے ہوتے ہیں، رکھ رکھاؤ، سیولائزڈ، محبت، پیار، کٹسی، ظرف، اس طرح کے بندے تھے۔ خیر اب ذرا محترمہ کا ظرف بھی دیکھیں ذرا، بات دوسری سائڈ پہ چلے گی، بٹ دیٹس ویری ریلیونٹ، آئی ہوپ کہ یو وانٹ مائنڈ اٹ۔ مطلب یہ چیزیں آپ کو ہسٹوریکل بتانے چاہیے نا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے، اس لیے ماضی کے قصے ہم سناتے ہیں۔ تو اس پر جناب انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحب نے زرداری صاحب کو کہا کہ جناب آپ کے کہنے پہ تو میں نہیں دوں گی، ذرا بی بی کا اسٹیچر بھی دیکھیں، ذرا ان کا بھی دیکھیں نا، ذرا انہوں نے بھی سٹینڈ لیا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک طرف سسٹر ان لا ہے، فیصلہ نہیں کر دیا، ٹھیک ہے جی نہیں ٹکٹ دیتے، یہ لے جی بی بی فریال صاحبہ کے عزیز کو ٹکٹ دی، نہ مطلب حالانکہ ان کے سسٹر ان لا تھی نا ان کی، اور زرداری صاحب کی بہن تھی، اور زرداری صاحب ان کے سپاؤس تھے، یہ مشکل فیصلہ تھا، گھر کی بات تھی۔ بی بی نے کہا نہیں، یہ نواب صاحب کے ساتھ میں وعدہ کر چکے ہیں، ان کی فیملی سیٹ ہے، یہ ان کے بیٹے، یہ اس کو تالپور کو ملے گا، تیمور کو ملے گا۔ تو انہوں نے کہا جناب ہاں، مطلب زرداری صاحب نے کہا یا بی بی نے کہ اگر وہ نواب صاحب خود کہہ دیں کہ ہم نہیں لینا چاہتے ٹکٹ جو ہے، تو پھر میں مطلب آئی کین کنسیڈر اٹ۔ تو زرداری صاحب نے کہا جی میں بات کر لیتا ہوں نواب صاحب سے۔ انہوں نے بات کی ان سے، نواب یوسف تالپور صاحب سے، کہ آپ جو ہے نا بی بی کو آپ کہیں
کہ وہ جو ٹکٹ جو ہے نا وہ فریال طاہر صاحبہ کے عزیز کو دے دیں، آپ کے بیٹے کو نہ دیں، تو یہ میرے پہ مہربانی کریں، پرسنل میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، اس طرح کی بات کی انہوں نے۔ اس پر جناب انہوں نے انکار کر دیا، نواب یوسف طالپور صاحب نے، بڑا آنریبل مین ہی باز، بالکل صحیح، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے یہ میرے بیٹے کے، یہ تیمور کے پولیٹیکل فیوچر کا مسئلہ ہے، میں آج اس چیز پہ وہ نہیں کروں گا، میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ آج اگر ہم نے سیٹ دے دی یہ والی ایم پی اے کی، تو 5 سال بعد پھر الیکشن ہوگا، یہ وہی لیں گے، اتنی دیر میں اپنا حلقہ بھی بنا لیں گے، کنسٹیچوئنسی بنا لیں گے، تو میرا بیٹا کیا کرے گا؟ سو نواب صاحب ڈٹ گئے، نواب صاحب ڈٹ گئے، بی بی نے نہیں دی سیٹ، بالکل ٹھیک، نہیں دی، انہوں نے کہا نہیں، نواب صاحب نے نہیں کہا میں نہیں دوں گی، اور تیمور کو ملی وہ سیٹ جو ہے۔ سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ اچھا اس کا نقصان کیا ہوا نواب صاحب کو، لیکن دل سے بھگتا، حکومت آ گئی پیپلز پارٹی کے 2008 میں، ان کو نواب صاحب کو بالکل انہوں نے سائڈ لائن کر دیا، نواب صاحب کی کوئی بات نہیں ہے وزارت میں، حالانکہ وہ قابل آدمی تھے، بالکل ایسا، اچھا وزیر بینظیر بھٹو نے ان کو وزیر زراعت بنایا تھا 93 میں، لیکن زرداری صاحب نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا کہ میری نہیں مانی تھی انہوں نے، بالکل ایسا ہے، کیونکہ بینظیر بھٹو چلی گئی، وہ بیچاری مطلب ہے اس میں شہید ہو ہوئی، گئی، زرداری صاحب آل ان آل بن گئے، انہوں نے جب چیزیں لی، انہوں نے کہ اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا تو میں ان کو فکس کروں گا، تو انہوں نے نواب صاحب کو جناب کوئی پارلیمنٹ میں مطلب ہے کوئی امپورٹنس نہیں ہے، کوئی ان کو کمیٹیز میں نہیں ہے، کوئی وزارتوں میں نہیں ہے، وزیر نہیں بننے دیا، کچھ نہیں کرنے دیا، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ کچھ بھی کر لیں، آئی وانٹ بیگ یو، نمبر 1 میرے بیٹے کا پولیٹیکل کیریئر کا مسئلہ تھا، وہ میں نے سیکیور کر لیا ہے، میں نے کر لیا ہے، مجھے آپ کی وزارتیں چیزیں سندھ میں ادھر نہیں چاہیے۔ سر اس کو تو حال ہی میں گنڈا پور بھی اپنا پولیٹیکل فیوچر سیکیور کریں گے، ہی ہیز ٹو، بالکل ٹھیک، اگر وہ سیٹ اپنی قربان کرنا وہ کیوں کریں گے؟ ایک جو کنٹینڈر ہے ان کی سیٹ کا تو مسئلہ ہے سارا، مطلب جھگڑا کس چیز پہ ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ الیکشن میں جناب ہماری سیٹیں زیادہ تھیں، ان کا مولانا صاحب کا، ہمارا وزیر اعلیٰ بننا تھا، گنڈا پور بن گئے، گنڈا پور پہ غصہ کیا ہے؟ کیونکہ گنڈا پور بھی ڈیرہ اسماعیل خان صاحب اسے ڈیرے سے، اور یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہتے ہیں، ہارتے جیتے رہتے ہیں، سو آپ گنڈا پور صاحب کیوں اپنی سیٹ جو ہے وہ چھوڑیں گے عمران خان صاحب کے کسی کو خوش کریں؟ آئی ڈاؤٹ سی، آئی میں بھی رانگ، لیکن آئی ڈاؤٹ بالکل ٹھیک، اس معاملے میں کوئی سگا نہیں چلے ہوگا۔ دیکھتے ہیں الٹیمیٹلی اب یہ عید کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے، تاہم مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا پریشر حکومت پر بلڈ ضرور کر دیا ہے، تاہم حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کی کال پر ساتھ نہیں دیں گے۔ دیکھتے ہیں عید کے بعد کیا ہوگا۔